کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو بھی صورتحال ہے تو موجودہ صورتحال میں جو چیف سلیکٹر ہے یا کوچنگ سٹاف ہے، سلیکشن کمیٹی ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا یہ رن کریں گے آپ کے ساتھ کہ ان میں کچھ آپ تبدیلیاں لانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو چونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے چیف سلیکٹر کی آپ نے بات کی، یا کوچنگ سٹاف یا ان کے چیف کوچ کو مقرر کرنا ہے، اس میں کچھ جو ہیں وہ پہلے سے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے، اور وہ اگر ضرورت پڑے کسی ایسے کمپوننٹ کی کہ جو کہ ضروری ہے جس کی کنٹینیوٹی، تو وہ تو پھر ہم ڈے ٹو ڈے افیئرس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو سرٹن شارٹ ٹائم کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ نئی آنے والی جو بورڈ آف گورنر ہے یا چیئرمین ہے وہ پھر ان کا جو ہے وہ فیٹ ڈیسائیڈ کرے۔ لیکن اس وقت جو پی ایس ایل سامنے آ رہا ہے اس کے لیے کچھ پریپریشنز ابھی سے پی سی بی نے شروع کی ہوئی ہے، انیشیٹ کی ہوئی ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ وہ جہاں جہاں ضروری ہوگا، کوئی اگر ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہے جو لانگ ٹرم نہ ہو، جو ضروری ہو اس اتنے بڑے ایونٹ کے انعقاد کے لیے، تو وہ تو ہم ضرور کریں گے، لیکن ہم اپنی لمٹ سے باہر کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ عقیل احمد، آج نیوز سے۔ شاہ خبر صاحب، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں، تو اب جس طرح لگ رہا ہے کہ اب پی سی بی آٹونومس باڈی نہیں رہی، کیونکہ اب تمام گائیڈ لائن جو ہے نا وہ آئی پی سی سے آ رہی ہیں، تو کیا آئندہ بھی جو چیئرمین منتخب ہوں گے وہ بھی ان کی گائیڈ لائن پہ چلیں گے؟ اور اس سے یہ تاثر نہیں جائے گا آئی سی سی میں کہ یہ جو بورڈ ہے اب اس میں پولیٹیکل اور گورنمنٹ انٹرویژن بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس پر سری لنکا ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بین بھی ہوا تھا؟ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر آپ تو چلائیں گے، اور کیا جب اگر نئے چیئرمین الیکٹ ہو جاتے ہیں، محسن نقوی صاحب جن کے بارے میں سنی یہی ہے، تو کیا وہ چیئرمین کا عہدہ بھی سنبھال لیں گے ایز اے چیف منسٹر؟ کیونکہ 23 کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ فروری 23 کی ڈیڈ لائن ہے۔ جی دیکھیں، جہاں تک منسٹری آف انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن کا تعلق ہے، ان کا کوئی ریگولیٹری رول نہیں ہے پی سی بی کے اوپر۔ وہ ٹھیک ہے کہ ان کے ایک لا ہے 1960 کا آرڈیننس ہے جس کے تحت وہ ایک کسی حد تک ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ آپ ریگولیٹری منسٹری نہیں ہے۔ وہ چونکہ اس میں جو مین ہے وہ پیٹرن ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، تو چونکہ آئی پی سی منسٹری سپورٹ سے ریلیٹ کرتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو چیزیں روٹ ہوتی ہیں اس کو بطور ڈاخانہ ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جانا ہے پرائم منسٹر پیٹرن کے پاس۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹرا پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری جو ہے وہ پی سی بی کے افیئرز میں کبھی یا انہوں نے کوئی انسٹرکشن دی ہو یا گائیڈ لائنز دی ہو۔ ہاں، آئین کے مطابق پرائم منسٹر پیٹرن جو ہے وہ ضرور گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، لیکن یہ تاثر بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے منسٹری کی اپروول سے کرنا ہے۔ پی سی بی از این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن، بالکل اس کا اپنا بورڈ آف گورنر ہے، اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو انٹرفیئرنس فرام دی منسٹری کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایوٹا آف ریئلٹی بھی اس میں نہیں ہے۔ صرف پیٹرن ہے کہ پیٹرن کو ہم جو ہے وہ لوپ میں رکھتے ہیں، لیکن وہ رکھتے ہیں ہم آئی پی سی منسٹری کو بطور ڈاخانہ استعمال کرتے ہوئے۔ دیر از نو سچ امپریشن۔ جی، اگر وہ ہو جاتی تو میں نے جس وقت، کیونکہ میرا خود لیگل بیک گراؤنڈ ہے، تو ہم تو پہلے ایک چیز کو جو قانون ہے یا رولز اس کو پڑھتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اگر وہ چیف منسٹر قائم مقام ہوتے ہوئے بھی اگر یہ عہدہ لے لیں گے، تو میرے خیال میں کہ یہ آفس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو ان کے رستے میں حائل ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں کوئی قانونی یا پی سی بی کے آئین کے مطابق کوئی امپیڈیمنٹ نہیں ہے کہ وہ یہ عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ تو جو آگے جو پرائم منسٹر آنے والا ہے 8 فروری الیکشن کے بعد، اگر وہ ان کو پھر یہ نہ پسند ہو تو پھر یہ بیٹل شروع ہو جائے گی کورٹ کی، پھر سارا آگے کرکٹ بورڈ کو اتنا نقصان ہوا، تو یہ بہتر نہ ہو کہ جو آئندہ آنے والا پرائم منسٹر اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ الیکشن کروائے؟ دیکھیے، بات یہ کہ کیونکہ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو کوئی ایسے سرکمسٹانسز نہ ہو جہاں پہ الیکشن نہ ہو سکتے ہوں، لیکن یہ الیکشن کمشنر جو ہے آئین پی سی بی کے تحت، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اور اس کو الیکشن کروانا ہے۔ اب چونکہ جس وقت مجوری تعیناتی ہوئی اس وقت ایم سی بی تھی اور سب کچھ تھا، لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سٹے کی وجہ سے وہ اس وقت بھی ڈیلے ہوا، کیونکہ وہ الیکشنز اپنے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں ہونے ہیں۔ ویسے جو اس کی شک ہے وہ یہ ہے کہ اگر نارملی اگر بورڈ آف گورنرز موجود ہے اور ایک پرماننٹ چیئرمین بھی موجود ہیں، ان کی ایکسپائری سے کوئی میرا خیال ہے 4 ویکس پہلے اور اسی طرح ان کی ایکسپائری کے 4 ویکس کے بعد یہ مینڈیٹری ہے کہ اس کا الیکشن ہونا لازمی ہے۔
اور اگر کسی وجہ سے وہ الیکشن نہ ہو سکے, کوئی بھی فرض کرے کہ اسٹے آ جائے, تو پھر اس صورت میں جو الیکشن کمشنر ہے وہ اس وقت تک چیئرمین رہے گا جب تک کہ الیکشنز کنڈکٹ نہ ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرے پاس اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ میں فوری طور پر بی او جی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے اس کو جلد از جلد الیکشنز کرواؤں, کیونکہ اس ٹائم سے ہم آگے جا نہیں سکتے, کیونکہ اس میں کوئی ایسا ہرڈل نہیں ہے. تو میں آپ کی ویسے بات ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ الیکشن جنرل الیکشن 8 کو ہونے والے ہیں, وہ جو ٹرانسفارمیشن آف گورنمنٹ ہے اس میں بھی کوئی کس دن درکار ہوتے ہیں, یا 3 ویکس. تو یہ 3rd ویک آف فیبرری تک جو ہے یہ سیٹ اپ رہے گا. اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ٹیک اوور کر لے گی. یہ بھی آپ نے جو بات کی کہ یہ پہلے پریکٹس رہی ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ بی او جی کو یا چیئرمین کو ڈیزالو کر کے اپنے لوگ لے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب چونکہ اس پہ اتنی لٹیگیشنز ہائی کورٹ سے ہو چکی ہیں, اب یہ ہائی کورٹس وغیرہ نے بھی ڈٹرمن کر دیا کہ آپ چیزوں کو زیادہ لمبے عرصے سے زیادہ کھینچ بھی نہیں سکتے, اور اگر ایسی ایکسرسائز ہوئی تو اس میں بھی جوڈیشل ریویو کورٹس کا موجود ہے. تو یہ میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا کہ اگر یہ وقت اگر 8 سے پہلے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور نوٹیفائی ہو جاتے ہیں, تو آئندہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ ایک اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ایک بی او جی کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور وہ بھی 3 سال کے لیے بی او جی ہے اور چیئرمین بھی 3 سال کے لیے, تو پھر اس کو سیٹ اسائڈ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک کنٹینیوٹی یہ ہو جائے, یہاں سے سٹارٹ ہو جائے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو کہ آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک الیکٹڈ بی او جی کو اور الیکٹڈ چیئرمین کو جو ہے وہ نہ کرے, ڈیزالو نہ کرے, بلکہ اس کو چلتا رہنے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انکنسسٹنسیز کی وجہ سے ہی ہمارا اوور آل پی سی بی کی کارکردگی, اور پھر ڈیفینیٹلی پی سی بی جو ہے وہ تو ریوالو کر رہی ہے آپ کے کھلاڑیوں کے اوپر, تو پھر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ٹرکل ڈاؤن کر جاتا ہے نیچے تک. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی ایشو. ایکسپریس نیوز سے, چونکہ محسن حقی صاحب اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہ بورڈ آف گورنرز میں ان کی نامزدگی ہوئی ہے, ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو تقرریہ بورڈ آف گورنرز میں وہ آئینی طور پر ٹھیک نہیں ہے, اور آئی سی سی کو بھی اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. کیا آپ لوگوں نے ان کی تقرری سے پہلے یا ان کی تقرری کے بعد آپ لوگوں نے کوئی آئی سی سی سے معاونت حاصل کی اس حوالے سے؟ دیکھیے اس میں ہمارا وہ ڈومین نہیں ہے, کیونکہ جو پیٹرن ہے پی سی بی کے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ان کو کیبنٹ سے بھی منظوری کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی, وہ چونکہ بائی ڈیزگنیشن وہ ہے. تو انہوں نے یہ تقرر کیا چونکہ ان کی ڈومین میں 2 ممبرز نامینیٹ کرنے کے ہیں. ایک جیسے میں نے بتایا مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں, دوسرے جو ہیں وہ ذکا اشرف صاحب کے ریزائن کی وجہ سے سیکنڈ انہوں نے جو نامینیشن کی ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے. اب محسن نقوی صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں, کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, لیکن آئین جو ہمارا پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایز سچ کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر پروونشل یا جو بھی ہو, وہ کوئی آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتا اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انکمبنسی کے دوران, یا پریزیڈنٹ یا گورنر جو بھی ہے. لیکن چونکہ یہ جو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ہے یہ کوئی ایز سچ اس کو آپ آفس آف پروفٹ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے ایز سچ, کوئی اس کی یا اس کو سروس میں بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. ہاں وہ کچھ مراحت جو ہیں وہ ہر آفیسر کی بشمول چیئرمین کی ضرور ہوتی ہیں کہ ان کی ٹریولنگ میں ان کی پریویلیجز حاصل ہیں, ڈی ایز وغیرہ ہیں, لیکن ایز سچ میرے خیال میں وہ کوئی آفس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو کہیں پہ کنفلکٹ کر جائے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی بھی تو پھر وہ اس کو دیکھا جائے گا بعد میں.